بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہم نے لینگویجز کے بارے میں ہم لوگوں نے اپنا جو لیسنس ہیں وہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیے تھے. آج ہم لوگ فوڈ آبٹیننگ جو اسٹریٹجیز ہیں ڈفرینٹ کلچرس میں جو ہوتی ہیں ہم لوگ اس کو اسٹڈی کریں گے. تو اسٹریٹجیز کون کون سی ہوتی ہیں فوڈ کو حاصل کرنے کی؟ فوڈ آبٹیننگ جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ کلچر ٹو کلچر ویری کرتی ہیں. ان کے مختلف کلچر کی اپنی جو ہے نا وہ طریقے ہوتے ہیں کھانا وغیرہ پیدا کرنے کے یا بنانے کے. ٹھیک ہے. تو فوڈ آبٹیننگ اسٹریٹجیز جو ہے وہ ڈفرینٹ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اصل میں جو انوائرمنٹ کے حساب سے جو ہے نا وہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ لوگ ایگریکلچر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وہاں پہ پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ شکار وغیرہ کر کے وہاں پہ جو برفانی علاقے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جسٹ فشز وغیرہ پڑ کے یا جو پکڑ کے یا جو وہ برفانی علاقوں کے جو جانور ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے وہ کھاتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے انوائرمنٹ کی. میجر جو فوڈ آبٹیننگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں نا وہ 5 ہوتی ہیں جو پوری دنیا میں ڈفرینٹ کلچرز میں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. یہ پانچوں کی پانچوں جو فوڈ آبٹیننگ اسٹریٹجیز ہیں یہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک پائی جائے گی تو دوسری نہیں پائی جائے گی. ہر کیٹیگری جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہر کیٹیگری یہ جو کیٹیگریز ہیں فوڈ آبٹیننگ اسٹریٹجیز ہیں یہ پوری دنیا میں ایک جیسی نہیں ہے, ایکسکلوسیو نہیں, یعنی کہ ان کی شکل ایک جیسی نہیں ہے. ٹیکنالوجی کے حساب سے اور انوائرمنٹل ڈفرینسز کے حساب سے ان میں بہت سارے ڈفرینسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہی وجہ ہے کہ ہاں یہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی کلچر میں نا کوئی ایک فارم جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ پری ڈومینیٹ کرتی ہے. جیسے اب ہمارے کنٹری میں ایگریکلچر پری ڈومینیٹ کرتی ہے, باقی فارمز بہت کم ہوتی ہیں. فوڈ آبٹیننگ جو اسٹریٹجیز ہیں یہ پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں اور ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے نا یہ دوسرے سے سپیریئر ہے یا یہ دوسرے سے اچھی ہے. ایسا نہیں ہوتا, سب کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے. تو میجر فوڈ آبٹیننگ اسٹریٹجیز کون کون سی ہیں؟ ایک ہوتی ہے فوڈ کلیکشن. فوڈ کلیکشن میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جنگلی پودے وغیرہ آپ لوگ جو یا جنگلی پھل ہوتے ہیں آپ لوگ وہ یا پھل سبزیاں وہ آپ لوگ اکٹھی کرتے ہیں یا آپ شکار کرتے ہیں یا آپ لوگ فشنگ کے تھرو جو ہے اپنا فوڈ کلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ہارٹی کلچر. ہارٹی کلچر ہوتا ہے کہ آپ لوگ کلٹیویشن کرتے ہیں, یعنی کہ پودے وغیرہ لگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹولس کو یوز کر کے چھوٹی چھوٹی زمینوں پہ اپنے گھروں کے اندر جو لگا لیتے ہیں وہ آپ لوگوں کا ہارٹی کلچر ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے پاسٹورلزم. پاسٹورلزم ہوتا ہے کہ آپ لوگ مویشی وغیرہ گھروں میں رکھتے ہیں اور پھر ان سے جو کھانا وغیرہ جو پروڈیوس ہوتا ہے آپ لوگ اس کو جو یوز کرتے ہیں. ایگریکلچر اس کے بعد آ جاتا ہے. ایگریکلچر ہوتا ہے کہ آپ اینیملس کو یوز کر کے ایریگیشن کو یوز کر کے یا مشینری کو یوز کر کے پانی لگانے کا پورا ایک جو نظام ہوتا ہے اس کو آپ لوگ یوز کر کے جو ہے نا وہ پودے وغیرہ اگاتے ہیں, سبزیاں وغیرہ پھل سبزیاں لوگ اگاتے ہیں, وہ آپ لوگوں کا ایگریکلچر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کا آ جاتا ہے انڈسٹریلائزیشن. انڈسٹریلائزیشن ہوتا ہے کہ آپ لوگ بالکل ایک پیچیدہ قسم کی مشینریز کو مشینوں کو یوز کر کے آپ لوگ کھانا وغیرہ بناتے ہیں. جو زیادہ تر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور اب تو ڈیولپنگ کنٹریز بھی بہت زیادہ ایسی ہیں جو کہ انڈسٹریلائزڈ پروسیسز کے تھرو جو ہے نا وہ فوڈ حاصل کرتے ہیں. فوڈ کا انوائرمنٹ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے. کچھ ایسے انوائرمنٹس ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ ان جتنی بھی فارمز ہیں نا اس میں سے آپ لوگ ایک سے زیادہ فارمز کے تھرو بھی آپ لوگ فوڈ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کچھ انوائرمنٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ کچھ طریقوں سے فوڈ حاصل کر سکتے ہیں, کچھ سے نہیں کر سکتے. ٹیکنالوجی سے یہ ایک فائدہ ہوا ہے کہ آپ لوگ اپنے انوائرمنٹ میں اڈیپٹیشنس پیدا کر سکتے ہیں. آپ لوگ جو اگر کسی انوائرمنٹ میں کھانا نہیں پروڈیوس ہوتا صحیح طریقے سے تو آپ لوگ وہاں پہ ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہے نا وہ چیز آپ لوگ اگا لیتے ہیں وہاں پہ. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ جو اسپیسیفک فوڈ کو جو آبٹین کرنے کے جتنے بھی جو طریقے ہوتے ہیں نا وہ اصل میں مینلی ان کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ لوگ کس طریقے کی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے انوائرمنٹ کی کنڈیشنز کیا ہیں. اس کی بیسس پہ ہی آپ لوگ جو ہے نا وہ موڈس جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. کس حد تک آپ لوگ فوڈ پروڈیوس کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ ٹولس جو ہے ہتھیار کس طریقے کے آپ لوگ یوز کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے ایریے میں اینیمل کی یا جو پلانٹس ہیں ان کی زندگی کتنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان ساری بیسس پہ جو ہے نا آپ لوگوں کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا کھانا جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ایگریکلچرلسٹ ہوتے ہیں جو کھیتی باڑی کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے یعنی کہ ایک چیزوں کو جو پروڈیوس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ صرف ٹیکنالوجی پہ ڈپینڈ نہیں کرتی بلکہ وہ دوسری چیزوں پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے. پانی پہ ڈپینڈ کرتی ہے, زمین کا زرخیز ہونا ضروری ہوتا ہے, یعنی کہ نیچرل ریسورسز کی اویلیبلٹی پہ وہ ڈپینڈ کرتی ہے. اینتھروپولوجسٹ ایگری کرتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ ہوتی ہے نا وہ آپ کے جو فوڈ کو کھانے کو آبٹین کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں اس کے اوپر لمٹس نہیں لگاتی. ٹھیک ہے. بلکہ یہ اس آپ کی انوائرمنٹ اس چیز پہ لمٹس لگاتی ہے کہ آپ کس طرح کی اڈیپٹیشنز کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. یعنی کہ مختلف قسم کے ہم لوگ اڈیپٹیشنس کرتے ہیں نا. فار ایگزامپل فرٹیلائزرس لگانا, کچھ ایسے انوائرمنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ لوگ فرٹیلائزرس نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے. اور یہ انوائرمنٹ جو ہے نا یہ لمٹ لگا دیتی ہے کہ کسی بھی ایریا کی پروڈکٹیوٹی کتنی ہوگی, ٹھیک ہے. تو جو لوگ سمپل ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہیں وہ بھی اپنے انوائرمنٹس کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں, اور وہ بھی اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سرکمسٹانسز اور سراؤنڈنگس کے حساب سے اپنی پروڈکٹیوٹی کو وہ انکریز کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی جو زمین ہوتی ہے نا اس کی ایک انوائرمنٹل کیپیسٹی ہوتی ہے, جس کو ہم لوگ کیرنگ کیپیسٹی بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کیرنگ کیپیسٹی یہ کیا ہوتی ہے کہ یہ وہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ جب آپ زیادہ سے زیادہ اس زمین میں کچھ آپ لوگ جو ہے نا وہ اگا سکتے ہیں. اس سے زیادہ پہ اگر آپ لوگ جائیں گے تو اس سے زیادہ پہ اگر آپ لوگ جو پروڈکٹیوٹی ہے اگر آپ لوگ اس حد سے زیادہ اگر آپ لوگ انکریز کریں گے تو آپ لوگوں کے انوائرمنٹ کو نقصان ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ٹرم ہے یہاں پہ آپٹیمل فوریجنگ. یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جو بہت ساری جو فوریجنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں, یعنی کہ جو شکار وغیرہ کر کے جو ہے وہ کرتی تھیں اپنا کھانا وغیرہ آپٹین کرتی تھیں, تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بہت زیادہ ٹائم اور بہت زیادہ ایفرٹ لگاتے تھے اس فوڈ کو آپٹین کرنے میں. ایتھنوگرافرز جو ہیں انہوں نے جو اسٹڈی کی ہے پیراگوائے میں, تو ان کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ یہ جو اتنا زیادہ ایکسٹرا ٹائم اور ایفرٹ لگاتے ہیں نا, یہ کوئی ارریشنل بیہیویئر نہیں ہے ان کا, یعنی کہ یہ ان کا کوئی بے وقوفانہ قدم نہیں ہے, بلکہ وہ جس طرح کا وہ کھانا یہ اتنا زیادہ ٹائم اور ایفرٹ کے بعد وہ یوز کرتے ہیں, جس طرح کا وہ کھانا ان کو ملتا ہے نا, جس طرح کا وہ کھانا حاصل کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کو کیلوریز اتنی زیادہ ملتی ہیں کہ چیزوں وہ جانوروں کو مارنے میں اور ان کو کلیکٹ کرنے میں اور ان کو پریپیئر کرنے میں اتنی محنت نہیں لگتی جتنی ان کو کیلوریز مل جاتی ہیں. تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جو آپٹیمل فوریجنگ ہوتی ہے وہ پوری انہوں نے جمع تفریق کر کے وہ کام انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے, وہ ان لوگوں کا کوئی ارریشنل وے نہیں ہے, کوئی ان کی بے وقوفانہ حرکت نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جو آپٹیمل فوریجنگ میں وہ جانور زیادہ تر وہ جانور کھاتے ہیں, مطلب میٹ وغیرہ گوشت وہ زیادہ کھاتے ہیں, فش ہو گیا, اس کے بعد مختلف قسم کے وہ پرندوں کو پکڑ کے, اور ان میں بہت زیادہ کیلوری ہوتی ہے, بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے. آگے یوزفل ٹرم سے فوریجنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے, اکٹھے کرنا, یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. آپٹیمل کا کیا مطلب, جو چیز بیسٹ ہوتی ہے آپ لوگ اس کو آپٹیمل کہتے ہیں. ایکسپینڈڈ کا مطلب ہوتا ہے اسپینڈ. انوائرمنٹل کیپیسٹی جس کو آپ لوگ کیرنگ کیپیسٹی بھی کہتے ہیں, یعنی کہ وہ اماؤنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ اس سے زیادہ پروڈیوس کریں گے تو آپ لوگوں کا جو انوائرمنٹ ہے, آپ لوگوں کا ایئر ہو گیا, واٹر ہو گیا, سوائل ہو گیا, وہ آپ لوگوں کا ڈیمیج ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ لوگوں کی فوڈ آپٹیننگ اسٹریٹجیز جو ہیں بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے. آگے بھی لیسن میں یہ کنٹینیوڈ ہے, بہت زیادہ انپورٹنٹ, کیونکہ شارٹ میں بھی آتی ہیں, آپ لوگوں کے لانگ میں بھی آتی ہیں. یہ یہاں سے آپ لوگوں کے MCQs بھی آتے ہیں, یہ آپ لوگوں نے ایک تو اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے. یہ نیمز یہ آپ لوگوں کے لانگ میں بھی آ جاتی ہیں. میجر فوڈ آپٹیننگ اسٹریٹجیز آپ لوگ بتائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کا فوڈ انوائرمنٹ اور ٹیکنالوجی کا جو آپس میں جو ریلیشن ہے یہ بھی آپ لوگوں کے لانگ میں آتا ہے, اور آپٹیمل فوریجنگ آپ لوگوں کے شارٹ میں آتا ہے. ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیں, شیئر کر دیں. اس کے بعد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کر دیں, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.